السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کفالت، انہوں نے کفالت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کچھ عرصہ تک کیا ہے، یعنی حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال پہلے تک، ہجرت سے 3 سال پہلے تک حضور کیا ہے کہ ماہ شوال ہے یا ماہ ذیقعدہ ہے، اس میں جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایج 84 تھی، اس وقت تک آپ اسی تربیت کے ساتھ اور اسی حفاظت کے ساتھ جو ہے نا وہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ انس تھا اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب سے، حتیٰ کہ واقعہ جو بحیرہ راہب کا ایک واقعہ ہے، یہ بھی انہی بچپن کے ایام کا ہے کہ 12 سال کی ایج اس ٹائم لکھی ہے مورخین نے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بزنس ظاہر ہے، تجارت تھی، کاروبار تھا ایک، اور ہمیشہ قریش کے ہاں بھی دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ اپنے بزنس جو ٹرپ ہوا کرتا تھا شام یعنی ڈیماسکس کی طرف جایا کرتے تھے، سال میں ایک دفعہ جاتے تھے، چیز اور کسب و کار اور اسی کاروبار اور تجارت کے سلسلے میں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی جب جانے لگے حسب دستور سفر کا ارادہ کیا، سفر شام کا، تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ صحرائی سفر ہے، سفر میں مشکلات ہیں ابھی پریشان کرنے، اور پھر وہ خطرات سفر کے جو مشکلات ہیں ان سے یعنی چاہتے نہیں تھے ابتدا میں کہ حضور کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، یعنی اسی وجہ سے چونکہ خطرات کے پیش نظر سفر کے لحاظ کے ساتھ، اور پھر چونکہ صحرائی جو سفر کی مشکلات ہیں ان مشکلات کے سبب سے نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب تیار ہو گئے تو چونکہ انس اور محبت کا وہ عالم ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے، جب چلنے لگے تو حضور اپنے چچا کے ساتھ لپٹ گئے، اور اپنی جو آنکھیں ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس حالت کو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو سب سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے، کہ اپنی جب ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے وہ جب دیکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گلے کے ساتھ لپٹ گئے، اور الوداع جب کریں، اس حالت کو، اس رنجیدگی کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب کبھی نہیں چاہتے تھے کہ دل شکنی ہو حضور کی، کبھی بھی نہیں، تاکہ کیا اپنے ساتھ لے لیا، کسی قسم کی کوئی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے حضور کے سلسلے، جب اپنے ساتھ لیا۔ اور یہ پہلا سفر ہے حقیقت میں حضور اکرم کا شام کی طرف، یہ پہلا سفر ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے چچا کے جب ہمراہ بصرہ پہنچے، بصرہ کہ جہاں پہ اس کے قریب ایک بہت بڑی منڈی تھی، ایک بہت بڑی وہاں پہ تجارت گاہ تھی، وہاں پہ سامان لیا، اسباب لیے، اس کے ساتھ جو بصرہ کے ایک خانقاہ تھی، جس طرح چرچ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک چرچ تھا، اور جہاں پہ ایک راہب ہے کہ جس کا نام برجیس ہے اور جس کی کنیت ابو عداس ہے، اور جسے پکارا جاتا ہے بحیرہ کے نام سے، بحیرہ راہب، یعنی راہب کہتے ہیں پریسٹ کو، ایک پادری ٹائپ تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کو دیکھا، جلالت کو دیکھا، چلتے ہیں تو بادل کا سائبان ہو جاتا ہے، جدھر جیل سے گزرتے ہیں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سارے کے سارے سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ جب دیکھا قافلے والوں کو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ قافلے والوں کو جب دیکھا گیا تو اس راہب نے
کہ جسے بحیرہ کہا جاتا ہے، بحیرہ، اس نے سب کو انوائٹ کیا، جتنے قریش کے تھے، اس قافلے کے لوگ تھے، کاروان کے تھے، سب کو دعوت دی، کھانے پہ دعوت دی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور پہلے تو انہوں نے قسم دی، جو ہے نا وہ بتوں کی، جب اس کی قسم دی، فرمایا کہ یہ ان کی قسم مجھے نہ دے دو چونکہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، میں اس خدائے واحد لم یزل لا یزال لم یلد ولم یولد، اس پروردگار کو مانتا ہوں کہ جو ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ تم بتاؤ تمہارے کوسچن کیا ہیں، تم بتاؤ تمہارے سوال کے، سوال و جواب ہوتا رہا۔ چونکہ آثار وہ دیکھے تھے جلالت کے کہ جو ساری کتابوں میں، خود انہوں نے کہا کہ یہ وہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ جو تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، جو کتب سماویہ میں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، اس کو تو باقی جتنی کتب سماویہ ہیں سب نے تذکرہ کیا ہے، سارے انبیاء نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی انہوں نے کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، عالمین کی خدمت، عالمین کے لیے وہ بشارت دینے والا، عالمین کے لیے تبلیغ کرنے والا ہے۔ یہ ساری کے ساری جتنے پریسٹ تھے، راہبین تھے، اس دور کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، اپنے اپنے مکتب کے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے، سب کو اس بات کا جو ہے وہ علم تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد، حتیٰ کہ یہ جو فلسطین سے یہودی گئے تھے یثرب، یہ اسی وجہ سے وہ پرانی جو بشارتیں ہیں جو کتب سماویہ میں موجود ہیں، تورات میں ہیں، انجیل میں موجود ہیں، ان بشارتوں کی وجہ سے یہ لوگ موو ہوئے تھے، فلسطین سے یہ لوگ موو ہوئے، مدینہ جس کو آج کہتے ہیں مدینہ یہ لوگ آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہر ایک کے بت جب ٹوٹنے لگے تو انہوں نے مخالفت شروع کی، حالانکہ یہ اسی سبب سے آئے تھے، اسی وجہ سے یہ یہودی آئے تھے کہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ ایسا نبی آئے گا کہ جو رحمت بن کے آئے گا، ایسا نبی آئے گا کہ جو ہر قسم کے فتنہ فساد کو خاتمہ کرے گا اور آزاد کرے گا، نجات دے گا قوموں کو، ملک اور ملت کو جو آزاد کرے گا، ایسا نبی آئے گا، ظالموں کو شکنجوں سے محفوظ کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ موو ہوئے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ یہودی جو فلسطین سے آئے تھے اور اب انہوں نے مدینہ کا اور یثرب کا رخ کیا تھا، اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ چیلنج تو ہمارے لیے بن گیا، ہمارے دین کا بن گیا، وہ مختلف قسم کے انہوں نے پھر ہیلے شروع کر دیے، حربے شروع کر دیے، ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بشارتیں تو ساری باقی کتابیں ہیں، جتنے محققین ہیں، ان کے علماء ہیں، راہبین ہیں، پریسٹ ہیں، ان سب کو اس بات کی خبر تھی۔ تو یہ جو بحیرہ راہب ہے، یہ پریسٹ ہے، اس کو بھی جب اس نے آثار دیکھے اور یہ جب حالات دیکھے اور اسی بیٹھے ہوئے اسی حالت میں ایک دیکھا کہ ایک ابر آتا ہے اور سایہ افغن ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد کیا ہے کہ جب سارے چیزیں دیکھی اس نے، اس کے بعد اس نے شان مبارک، یہ بھی ساری روایات میں موجود ہے یہ کہ شان مبارک کو کھلوا کر مہر نبوت کو جب دیدار کیا، مہر نبوت کا بوسہ لیا، تصدیق کی، پھر سارے ان احوال کی تصدیق کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی حد سے زیادہ جو ہے نا پروٹیکشن چاہیے، حفاظت چاہیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہا کہ آپ نے مال اسباب یہ سارا تو خریدا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ شان عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں، فرج ابن اخیک الی بلدہ علی یہودا فواللہ لئن رأوہ وعرفوہ منہ ما عرفتو لیبغنہ شرا فإنہ کائن لابن اخیک ھذا شأن عظیم۔ جو میں دیکھ رہا ہوں
اور جو میں نے آثار دیکھے ہیں، اس جلالت اور مرتبہ کو دیکھا ہے، کتنی عظیم نبوت اور عظیم جو رسالت کا مرتبہ اس پہ فائز دیکھتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ برائے مہربانی شام جانے کے بجائے اپنا مال و اسباب کوشش کریں یہیں بیچ دیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں. چونکہ اگر یہ حالت یہود کو پتہ چلے گی تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جو میں دیکھ رہا ہوں آثار اگر یہودیوں کو پتہ چل گئے تو کہیں نقصان نہ پہنچائیں. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہی جو جتنا مال تھا، اسباب تھا، سارے کو وہیں پہ وہ آنن فانن وہیں پہ فروخت ہو گیا اور واپس تشریف لے کے آ گئے مکہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو شان عظمت ہے، شان عظمت اپنے بیگانے سبھی کو پتہ ہے، اور جتنی کتب سماویہ ہیں سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. اور اس میں متعدد ہم نے مثالیں بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باب ہے زبور آل محمد میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، آیات اور روایات کے سلسلے میں، کہ کتب سماویہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حالات، وہ واقعات سارے ہم نے نقل کیے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جناب کی گفتگو سن رہا ہوں اور سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے. حقیقت یہ کہ اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا ہوتے ہیں تو پھر زندگی میں روشنی آ جائے. یہ ان کی زندگی کی سٹوری ہے، اور جو انہوں نے کام کیے ہیں، چاند توڑے، سورج کو واپس لے آئے، پتھر بولے، تو یہ سب باتیں سننے کے باوجود بھی لوگوں کی عقلوں میں پردہ پڑ گیا کہ وہ بولتے ہیں کہ کیوں بات کی کیا ضرورت ہے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا. تو آپ کی میں تقریر سن رہا ہوں اور جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو نبیوں کو نہیں سمجھتے وہ اپنی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح پاکستان میں کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کو سمجھتے نہیں اور سچ کی طرف نہیں آتے اور جھوٹ کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے اور عقل کی روشنی میں رکھے اور اپنے آپ کو سچائی کی سائڈ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. سوال تو میرا کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے، سوال کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. شکریہ جناب کو ادب کے ساتھ پھر سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. جزاک اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ، صحت ہے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے. آتے ہیں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے، اور ایک واقعہ جو بہت ہی کروشل ہے اور امپورٹنٹ ہے، یہ بھی قبل از بعثت کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہ واقعہ خود قبل از بعثت ایک حجر اسود کے جو نصب کرنے کا ہے اور پیغمبر اسلام کی جو حکمت عملی ہے اس سلسلے میں آپ کو سنانا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹائم بھی اتنا ہی ہے میرے پاس. تو یہ ہے کہ دیکھیں ابتدا میں کیا ہے کہ خانہ کعبہ اس کی جو عمارت تھی اتنی بلند نہیں تھی. جس طرح ابھی آپ لوگ جاتے ہیں تو ایک بلند جو عمارت ہے وہ اس دوران ایسی نہیں تھی. بس قد آدم جتنا ایک انسان کا قد ہوتا ہے اسی اندازے کے تحت کعبہ کی جو عمارت ہے، چھت نہیں تھی. اور جس طرح ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں جو عیدگاہیں ہوتی ہیں اور میدان سے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی اس دوران کعبہ کی جو صورتحال ہے وہ تھی. اور پھر نشیبی جگہ پہ تھی، جتنے بارش ہوتی تھی پانی آتا تھا سیدھا حرم کے اندر آ جاتا تھا. اوپر سے بند بھی جو ہے نا وہ باندھ دیے گئے تھے کہ تاکہ پانی، لیکن پھر بھی وہ دیوار پہ آتا تھا، دیوار گر جایا کرتی تھی. سارے قریش نے وہاں پہ ایک گیدرنگ ہوئی، لوگ جمع ہو گئے کہ اس کے جو ہے وہ اس مشکل کا حل کرنا چاہیے کہ کس طرح اس سچویشن کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. جب سارے لوگ پہنچے
اور میٹنگ میں آئے، ڈسکشن ہوئی، بحث ہوئی، تمیز ہوئی، سب نے یہی کہا کہ اس کعبہ کی جو فی الحال جو دیواریں ہیں اس کو گرا کر نئے طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، مستحکم انداز کے ساتھ عمارت کو بنا دیا جائے۔ اس بات پہ جو ایجیٹیشن ہوا اور جو ڈیسیجن ہوا، فیصلہ ہوا، رائے بنی، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہو گیا کہ از سر نو تعمیر کر دی جائے، چونکہ بار بار یہ دیوار آتی ہے، پانی آتا ہے، گر جاتی ہیں، اوپر سے بند باندھتے ہیں، وہ کچھ ٹائم کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے ایک سلسلہ جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو اب جب دیواریں کیا کی، سارے جو جتنے 3-4 قبیلے تھے بڑے، وہ سارے لوگ آتے تھے اور دیواریں بنانے میں سارے کے سارے شریک ہوتے تھے، حصہ دار بنتے تھے، تاکہ اس شرف سے کوئی بھی محروم نہ رہ سکے۔ لیکن ایک منزل آ گئی، وہ کیا ہے، جب حجر اسود کو جب نصب کرنے کی باری آئی، لگانے کی باری آئی، تو ان میں قریش میں جو ہے شدید قسم کا جو ہے نا اختلاف شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے نہیں، اس شرف کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، دوسرا کہتا تھا اس شرف کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، تیسرا کہتا تھا اس شرف کو ہمیں حاصل، یعنی ایک بہت بڑی، ہر ایک سمجھتا تھا کہ اس سعادت کو ہم لوگ حاصل کریں، ہر قبیلے میں۔ اور مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ تلواریں جو ہے نا وہ کھینچ لی گئیں اور نیزے جو ہے نا وہ تان لیے گئے، اور بڑی ایک عجیب و غریب جو سچویشن ہے وہ بن گئی۔ لڑائی مرنے مارنے پر جو ہے نا وہ تیار ہو گئے۔ اور بعض یہاں یہ ہوتا تھا، وہاں پہ رسم ہوتی تھی کہ جب اس نوبت یہ قتل کرنا ہونے کے اوپر بات آتی تھی تو وہ خون کو لیتے تھے اور ایک پیالے میں اس طرح جو ہے نا اپنی انگشت جو ہے نا وہ یہ انگلیاں تر کر کے دکھاتے تھے کہ ہاں واقعہ ہم اس منظر، یعنی غم و غصے کی وہ لہر تھی، اور شدید قسم کا ایک اتنا عجیب و غریب قسم جو ہے نا وہ کرائسس آ گئی۔ بالآخر سارے جو قبائل ہیں وہ بیٹھے اور یہ طے پایا کہ کل جو حرم میں سب سے پہلے صبح کے ٹائم، کل جو شخص سب سے پہلے حرم مطہر میں آئے گا وہ ہمارا ثالث ہوگا، وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو میں یہ جو ہے نا وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ابھی ٹائم بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں، جب یہ ہو جائے، سب سے پہلے جو شخص آئے گا صبح کے ٹائم پہ وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا ثالث قرار پائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ کرشمہ قدرت ہے کہ سب سے پہلے جس چہرے اقدس کی زیارت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، جمال مصطفی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں، وہ جو حکم ہے اور جو سلسلہ ہے، میں ابھی تمام کرنے والا ہوں، تو سب نے کہا کہ جو حضور کا فیصلہ ہوگا وہی ہم سب کو حضور نہیں چاہتے تھے کہ تنہائی خود جو ہے حجر اسود کو نصب کریں، بلکہ کیا کیا حضور نے فرمایا کہ ایک کیا کریں، ایک چادر، مضبوط سی چادر جو ہے نا وہ لے کریں۔ 4 بڑے قبیلے ہیں، تو 4 جو بڑے قبیلے ہیں ایک کونے کو اٹھائیں اور اس موقع کے جو برابر ہے جہاں پہ حجر اسود نصب ہے وہاں تک لے آئیں۔ 4 نے جب اٹھایا اور وہاں تک جب برابری ہوئی، خود اٹھا کر وہاں پہ نصب کر دیا، اور یہاں تک یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑی جو کنفیوژن تھی، ایک بہت بڑی جو جنگ ہونے والی تھی، ایک بہت بڑا جو ایک معرکہ ہونے والا تھا کہ جہاں پہ تلواریں کھینچی جا رہی تھیں اور جہاں پہ نیزے تانے جا رہے تھے، اتنی بڑی جنگ سے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم حکمت عملی کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ ساری جنگ اور سارا معرکہ ختم ہو گیا۔ اور یہاں سے ایک بات میں تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو عظیم فتنہ ہے، ایک تو فتنہ ٹلا اور دوسرے یہ بات بھی بتا دی کہ جہاں جہاں پہ بھی دین ایک
الہی کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے، خواہ وہ حجر کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، تو وہ حضور کے ہاتھوں ہی سے نصب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ حجر اسود کو نصب کیا تو لوگوں کو فتنہ اور فساد سے بچایا۔ غدیر خم میں اپنے بعد اپنا نائب اور وسیع اور جانشین مقرر کیا تو زمانے کے فتنوں کو مٹایا۔ لیکن کیا ہو گیا؟ اسی وجہ سے اگر آپ اس جو فلسفہ امامت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں؟ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَى، کہ ہماری امامت کیا ہے؟ وہ ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے امان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علمات کو اپنی عبادت میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی، شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ وارث زمان قطب عالم امکان کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔